أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. सूरतुल बकरा आयत नंबर 232। वइज़ा, और जब, तल्लक़्तुमुन्निसाअ, तल्लक़्तुम, तुम तलाक दे दो, अन्निसा, औरतों को, फ़बलग़ना, फिर वो पहुँच जाए, अजलहुन्ना, अपने इद्दत को, फ़ला तअज़लूहुन, तो मत रोको उनको, अन यंकिहना, इस बात से कि वो निकाह कर ले, अज़वाजहुन्ना, अपने शोहरों से, इज़ा, जब, तरादौ, वो बाहमी रज़ामंद हो, बैनहुम, आपस में, बिलमारूफ, अच्छे तरीक़े से, ज़ालिका, ये बात है, युअज़ु बिही, नसीहत की जाती है, बिही, जिसके साथ, मन, उस शख्स को, कान मिनकुम, जो हो तुम में से, युमिन,
ایمان لاتا ہوں باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ ذالکم یہ بات ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاک ہے، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم اور تم لوگ لا تعلمون نہیں جانتے۔ والوالدات اور مائیں یرضعن پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو دودھ حولین کامل 2 سال کاملین پورے، لمن یہ حکم اس شخص کے لیے ارادہ جو ارادہ کر لے ان یتم الرضاعہ کہ مکمل کر لے رضاعت کو، وعلی المولود لہ اور ہے باپ پر رزقہن اور عورتوں کا رزق، وکسوتہن اور ان کا کپڑا بالمعروف اچھی طریقے سے، لا تکلف نہیں مکلف بنایا جائے، تکلیف دی جاتی ہے نفس کسی بھی نفس کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق، لا تضار نہ ضرر دیا جائے تکلیف دی جائے، والدۃ ماں کو بے ولدہا اس کے بچے کے ساتھ، ولا مولود لہ اور نہ باپ کو بے ولد ہی اس کے بچے کے ساتھ، وعلی الوارث اور وارث کے ذمے ہے مثل ذالک اس جیسا خرچہ اس جیسا حکم، فإن ارادا پس اگر ارادا وہ دونوں میاں بیوی ارادہ کر لے فصالا دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما آپس میں باہمی رضامندی سے، وتشاور اور مشورے سے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، وإن اردتم اور اگر تم چاہو، ان تسترجعوا کہ تم پلواؤ دودھ اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح بس کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، اذا جب سلمتم تم دے دو ما وہ چیز آتیتم جب تم حوالے کر دو ما وہ چیز جو تم نے دی ہے بالمعروف اچھے طریقے سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلموا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بما ان کاموں پر تعملون جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے، والذین اور وہ لوگ یتوفون جو وفات پاتے ہیں منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑتے ہیں ازواجاً بیویاں، یتربصن وہ بیویاں رو کے رکھے بانفسہن اپنی جانوں کو، 4 اشہر 4 مہینے و10 اور 10 دن، فإذا بس جب بلغنا وہ پہنچے اجلہن اپنی مدت کو عدت کو، فلا جناح علیکم تو بس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فیما فعلنا اس کارروائی میں جو وہ کریں عورتیں، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، بالمعروف عمدگی کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ان کاموں پر تعملون جو تم کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے، ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فیما اس بات میں، عرضتم بھی کہ اشارہ کر جس کے ساتھ تم، من خطبت النساء عورتوں کے پیغام نکاح کے بارے میں، منگنی کے بارے میں، او اکننتم یا تم چھپاؤ، فی انفسکم اپنے جانوں اپنے دلوں میں، علم اللہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے، انکم ستذکرونہم کہ ان قریب تم جو ہے نا اس کا ذکر کرو گے ان کے ساتھ، ولیکن لا تواعدوہم لیکن مت وعدہ کرنا ان کے ساتھ، سرًا چھپکے سے، الا یہ کہ ان تقول تم بات کہو، قولا معروفا بھلی بات، ولا تعزموا اور تم مت پختہ کرنا، عقدۃ نکاح کی گرہ کو، حتیٰ یہاں تک یبلغ کہ پہنچ جائے الکتاب کتاب اجلہ اپنی مدت کو، وعلموا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہارے سینوں میں ہے، فاحذروا بس اسی سے بچو ڈرو، وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے۔ اچھا جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 232، اس سے پچھلی آیات میں طلاق کا ذکر،
چل رہا تھا. تفصیل سے اس حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے شریعت نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے اور ہر چیز کے بارے میں کامل معلومات دی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پر پریشان ہو جائیں کہ یہاں پر شریعت کی معلومات نہیں ہے. یہاں تک کہ معیشت کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں مکمل طور پر آپ نے ملک کیسے چلانا ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات شریعت میں موجود ہے. یہ تو ابھی ایک بہانہ ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہے ہمارے پاس تو کوئی اصول نہیں ہے کیسے چلانا ہے. مکمل اصول موجود ہے. آپ کو علماء نے پیش کر کے دیے کہ نہیں دیے؟ سودی نظام کا متبادل نظام کتنا پیارا نظام دیا، لیکن قدر نہیں ہے نا. یعنی اسلامی بینکاری کا نظام اتنا پیارا نظام ہے، پیش کر کے دے دیا لیکن نہیں قدر. تو بہرحال یہاں پر بھی نکاح اور طلاق کے بارے میں شریعت نے کافی علم آگاہی ہمیں دی ہے، کافی معلومات موجود ہیں. طلاق کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. ویسے طلاق تو نہیں دینی چاہیے. طلاق کے بارے میں کہتے ہیں ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، کہ جائز چیزوں میں سے سب سے بری چیز، سب سے مبغوض ترین چیز وہ طلاق ہے. لیکن بعض اوقات نوبت آ جاتی ہے تو اس لیے طلاق کے بارے میں تفصیل سے جو ہے وہ عرض کیا. یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پر بھی اسی حوالے سے جو ہے نا مسائل ہیں. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں عدت کے مسائل بھی ہیں اور اس کے بعد رجوع کے مسائل بھی ہیں، دوبارہ نکاح کے مسائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی اس آیت میں کسی عورت کو طلاق ہو جائے، پچھلے درس میں ہم نے طلاق رجعی اور طلاق بائن کے حوالے سے عرض کیے تھے تفصیل سے. تو مراد یہاں پر ہے کہ طلاق رجعی کسی نے دی ہو، ایک یا دو. طلاق بائن اور طلاق مغلظ یعنی 3 طلاقیں نہ. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ عورت کی عدت پوری ہو جائے. ٹھیک ہے، عدت، ویسے عدت کے مسائل آگے آ رہے ہیں کہ عدت کے مسائل کیا ہیں وہ تفصیل سے آ رہے ہیں. عدت پوری ہو جائے اس کے بعد اب جس شوہر نے طلاق دی تھی یہ آپس میں دوبارہ اکٹھے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. غلطی ہو گئی، ان کو اصلاح ہو گئی، کسی وجہ سے طلاق دے دی. اب وہ آپس میں میاں بیوی دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو اگر آپس میں باہمی رضامندی سے کرنا چاہتے ہیں، شوہر اس کی طرف مائل ہے، بیوی اپنے شوہر کی طرف مائل ہے، تو تم اس سے مت روکو، ایسا مت کرو. ان کو دوبارہ جو ہے نا وہ اکٹھے زندگی بسر کرنے دو، ملا. یہ نہیں کہ نہیں اب تم نے طلاق دی ہے نا میری بہن کو، ٹھیک ہے، تو میری بیٹی کو نہیں اب میں نے تمہارے ساتھ جو ہے نا نہیں بھیجنا اس کو، نہیں تم نے میری عزت خراب کی، نہیں ایسا نہیں کرنا. ایسا واقعہ ہوا اس طرح کی دفعہ. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کی والدین دونوں فوت ہو گئے تھے. ان کی ہمشیرہ تھی. بعض روایتوں میں ان کا نام جمیلہ آتا ہے اور بعض میں ان کا نام جمیلہ آتا ہے. تو انہوں نے اپنی بہن کا رشتہ کر دیا تھا. ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے ان کے ساتھ، لیکن وہ اختلافات ہو گئے آپس میں تو انہوں نے طلاق رجعی دی تھی خاوند. تو بھائی کے گھر آ گئی، رہنے لگے. جب ان کی عدت مکمل ہو گئی تو ان کے پاس اور ادھر ادھر سے نکاح کے پیغام آ گئے. تو اپنے پہلے شوہر جو ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیج دیا. ٹھیک، اور یہ بھی مائل تھی اپنے پہلے شوہر کی طرف. پہلے شوہر سے ایک دفعہ خاتون زندگی گزارتی ہے، ان کی عادات سے واقف ہو جاتی ہے، گھر سے جو ہے نا وہ مانوس ہو جاتی ہے، علاقے سے مانوس ہو جاتی ہے. تو
اس لیے دوبارہ جو ہے بہت سارے واقعات ہیں میرے سامنے ایسے ہو گئے، دوبارہ رجوع کر لی، یا عورت نے غصے میں آ کر عدالت سے خلا لے لی، دوبارہ پھر پچھتائی کی تو میں نے اچھا نہیں کیا، پھر صلح ہو گئی۔ بلکہ ایک کیس تو ایسا بھی ہے کہ آپس میں بہت آگے تک گئے، خاتون نے کیس کر دیا عدالت میں، ادھر سے شوہر نے کیس کر دیا کہ اس نے میرا بچہ مارا ہے، قتل کیا ہے، خاتون نے کیس کیا، چلتے رہے 2-3 سال کیس چلتا رہا، یہاں تک کہ عدالت میں ایک دوسرے پر تھوکا، ٹھیک ہے، کئی سال اس نے، پھر صلح ہو گئی۔ ابھی وہاں سے بیٹے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دے دی، اب سارے معاملات، تو یہ اس وقت انسان فیصلہ کر لیتا ہے لیکن بعد میں پچھتاتا ہے۔ تو فرمایا، تو انہوں نے بھی پیغام بھیجا، تو حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی نہیں، کبھی آپ کے ساتھ رشتہ نہیں کروں گا، آپ کو میں نے اپنے بہن کا رشتہ آپ کے ساتھ کر دیا، آپ نے طلاق دے دی، میری عزت خراب کی، تو قسم اٹھائی انہوں نے کہ اللہ کی قسم ابھی دوبارہ جو ہے نا آپ کے ساتھ میرے بہن کا رشتہ نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ اس طرح ایک اور واقعہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی چچا جان بہن کا بھی تھا، تو یہ جب انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ایسا مت کرو، جب آپس میں باہمی رضامندی سے وہ کرنا چاہتے ہیں تو تم رکاوٹ مت بن۔ تو وہ صحابی تھے، انہوں نے جب آیت سنی بس ادھر بریک لگ، اب آگے نہیں جا رہا، تو فوراً وہ بہن کا رشتہ دوبارہ ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا ابو البداع رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور جو قسم کھائی تھی اس کو کفارہ ادا کر دیا، بس اللہ کا حکم آ گیا۔ تو فرمایا ان کو مت روکو، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ حکم ہے، نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صفائی کا بات، ازکیٰ یعنی دل کے صفائی کے لیے بھی زیادہ پاک ہے، دل کی صفائی کے لیے بھی زیادہ پاک ہے۔ کہ دیکھیے گا اگر آپ نے کہیں اور رشتہ کر دیا، بہن کا ملان بھی اس طرف تھا، شوہر کا پہلے شوہر کا ملان بھی اس کی طرف تھا، آپ نے کہیں اور کر دیا، تو لیکن ادھر بہن نہیں چاہ رہی، دل نہیں لگا، پھر پہلے شوہر سے رابطہ ہو گیا، اور آج کل کے زمانے ٹھیک ہے ادھر نبھانا ہو سکا، ادھر وہ دل میں ہے، تو یہ جو ہے نا شرمندگی کے باعث اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دل کی پاکیزگی کے لیے بھی ہے یہ بات، وہ اچھا اور بدن کی صفائی ستھرائی، طہارت کا تعلق جسم کے ساتھ، ازکا اس کا تعلق دل کے ساتھ، یعنی اس کی پاکیزگی کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں جو ہے نا آپس میں دوبارہ مل جائیں گے، اور جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کو عزت اور انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس کو عزت انا کا مسئلہ بناؤ، کل کو پھر ادھر بہن چلی جائے تو تمہاری اجازت کے بغیر تو اس سے بڑی بے عزتی ہوگی، بےعزتی، تو اس لیے اس کو ایسا اس کا مسئلہ مت بناؤ بس۔ اور فرماتے اللہ تعالیٰ جانتے تم نہیں جانتے، یعنی اس کے کیا مفاسد ہو سکتے ہیں، اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو پھر پچھتاؤ گے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اگلی آیت میں سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں رضاعت کے مسائل کا حکم چل رہا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو ماں کا حق ہے کہ بچے کو دودھ پلائے، ٹھیک ہے، کیونکہ بچے کی خوراک اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ ماں کے اندر رکھی ہے، ماں اس کا انکار نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو وہ جو ہے نا اس کو جو اس کے خوراک ہے دودھ ہے اسے پلانا ہے، اور جب تک وہ اس شوہر کے نکاح میں ہے یا عدت میں ہے اس وقت تک یہ خاتون
اپنے اس کے بچے کے باپ سے کوئی تنخواہ، کوئی معاوضے کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب یہ نکاح میں ہو یا عدت میں ہو تو اس کا خرچہ، اس کا کپڑا، رہائش، وہ چونکہ اس شخص کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے، تو اس لیے اس کے بدلے میں یہ اس نے دودھ پلانا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، کسی قسم کی معاوضے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر یہ نکاح میں نہ ہو اور عدت میں بھی نہ ہو، یہ طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر یہ اس شخص کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو یہ معاوضے کا مطالبہ کر سکتے ہیں، میں دودھ تب پلاؤں گی جب مجھے اتنا معاوضہ تم دو گے، اب اس کے ذمہ ضروری نہیں ہے تو دینا پڑے گا اس کو، لیکن جو عام معاوضہ چل رہا ہے اس کے مطابق مطالبہ کرے کہ بہت زیادہ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ دودھ پلایا جائے گا جو ہے وہ 2 سال کامل، دودھ کی پلانے کی مدت 2 سال ہے، جمہور حضرات کے ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 2.5 سال تک پلا سکتے ہیں۔ 2 سال تک ویسے عام حالات میں پلانا چاہیے، لیکن اگر بچہ کمزور ہے، اس کو ضرورت ہے، کچھ اور کھاتا نہیں ہے، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر جو ہے نا وہ عمل کیا جا سکتا ہے 2.5 سال۔ ویسے فتویٰ جمہور اور صاحبان کے قول ہے 2 سال تک، لیکن 2.5 سال اس کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے، گناہ ہے، نہیں پلا سکتے، اگرچہ بچہ کمزور ہو، نہیں اور غذا جو ہے اس کو دینا وہ ہے ضروری ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ باپ کے ذمہ ہے ان کا رزق، ان کا خرچہ اور وغیرہ ذالک، یہ سب کچھ ان کے ذمہ ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو نئی تکلیف دی جائے گی مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، نہ تو ماں کو تکلیف دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی ماں اگر دودھ پلانے کے لائق ہے، دودھ پلا سکتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ پلائے گی، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر دودھ نہیں پلا سکتی، مثلا بہت زیادہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، یا دودھ نقصان دہ ہے، دودھ میں نقصان ہو سکتا ہے، کوئی بیماری ہے، ٹھیک ہے نا، یا ماں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس صورت میں دودھ پلانے پر ماں کو جو ہے نا وہ پابند نہیں کیا جائے گا، مجبور نہیں کیا جائے گا، آگے آ رہا ہے کسی اور سے پلایا جائے۔ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدٍ، اور باپ کو بھی اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی اگر ماں دودھ پلا سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، دودھ پلائے گی، خواہ مخواہ اپنے شوہر کو تنگ کرنا کہ نہیں کسی اور سے دودھ پلاؤ، اور کسی اور سے دودھ پلائے وہاں جو ہے اس کو خرچہ برداشت کرنا پڑے گا، یا دودھ اس میں ہے لیکن یہ نہیں پلاتی، فرماتی کہتی ہے کہ نہیں ڈبہ لے آؤ، ڈبے کا دودھ پلاؤ، کیوں نہیں پلاتی؟ جی میری صحت خراب ہو جائے گی، جی میری باڈی خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جیسے آج کل جو ہے وہ عورتیں کہتی ہیں، تو یہ جائز نہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کو پلا، اور دودھ پلانا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے جب رکھی ہے خوراک بچے کی تو اس میں حکمت ہے، فرماتے ہیں جو اس طرح دودھ نہیں پلاتی نا، ہوتے ایک تو نہیں ہوتا نا، بات میں تو بات ہو گئی ہے لیکن پھر بھی نہیں پلاتی، تو ایسی خاتون کو کینسر ہو سکتا ہے، ٹی بی ہو سکتی ہے، اور جو آج کل اکثر جو ہے نا وہ ہو رہا ہے کینسر، اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جب آپ قدرت کے نظام کے خلاف چلیں گے، قدرت کے قانون کے خلاف چلیں گے نا، تو یہ نظام برہم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے نہیں بنایا، نظام ایسے تو نہیں بنایا ہے، حکم دیا ہے تو اس میں حکمت ہے، اس کے مطابق چلو کہ نظام ٹھیک رہے گا۔ کسی بھی ملک کا قانون ہے، جائز قانون ہے، اس کو پورا کرنے سے وہ
امن قائم رہتا ہے، نظام ٹھیک رہتا ہے، لیکن اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے گی نظام دھرم برہم۔ اس طرح قدرت کا نظام، اس کو چھیڑ چھاڑ کرو گے، اس کی خلاف ورزی کرو گے، نظام دھرم برہم ہوگا۔ تو فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، وارث کے ذمہ بھی یہی ایسے ہی خرچہ ہے، یعنی اگر ایک بچہ ہے اس کا والد فوت ہو گیا، اب اس کے دودھ کا خرچہ ہے، تو وہ وارث جو اس بچے کا وارث بنے گا وہ اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ مثلا والد فوت ہو گیا، ماں ہے، تو دادا ہے، تو اگر بچہ فوت ہو جائے تو دادا کو بھی حصہ ملتا ہے، ماں کو بھی حصہ ملتا ہے۔ تو اب یہ اس کا خرچہ برداشت کریں گے، دودھ کا جتنا خرچہ آ رہا ہے، اگر کسی اور سے پلا جائے، کوئی اور انتظام ہو رہا ہے، تو اس کو ڈیوائڈ کریں گے، 2 حصے جو ہے نا وہ دادا کے ذمہ ہوں گے وہ، اور 1 حصہ ماں کے ذمہ۔ مثلا اگر 150 روپے خرچہ آیا، ٹھیک ہے نا، تو 100 روپے دادا دے گا اور 50 روپے ماں دے گی۔ اسی حساب سے جس کو جتنا حصہ ملے گا اس بچے کی وراثت میں سے، تو اتنا ہی 1 حصہ ملنا ہے تو 1 حصہ برداشت کرے گا، 2 حصے ملنے ہیں تو 2 حصے برداشت کرے گا، اس ترتیب سے۔ اور دودھ کا خرچہ بھی، اور دودھ کے بعد جو اس کے اخراجات ہیں وہ بھی جو اس بچے کے وارث بنیں گے وہی اٹھائے گا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ، فرماتے ہیں اگر یہ دونوں میاں بیوی ارادہ کر لے دودھ چھڑانے کا باہمی رضامندی اور مشورے سے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا کیا کہ ہے تو 2 سال، لیکن اس سے پہلے، اس مدت سے پہلے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں دونوں باہمی رضامندی سے، تو ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر بچے نے 1.5 سال کے بعد کھانا شروع کر دیا، اب سمجھتے ہیں کہ دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھانا کھاتے ہیں، صحت مند ہے تو ٹھیک ہے، نہ پلائیں، لیکن باہمی رضامندی سے ہے۔ صرف ایسا نہ ہو کہ بیوی جو ہے نا شوہر کی رضامندی کے بغیر چھڑا دے، کل کو کوئی مسئلہ بن جائے تو شوہر کہے گا تم نے کہا تھا، وہ اعتراض کرے گا، یا شوہر باپ چھڑا دے، بیوی کی رضامندی نہ ہو، کل کوئی مسئلہ بن جائے بیوی اعتراض کرے گی۔ تو اس لیے باہمی رضامندی اور مشاورت سے، تاکہ باہمی جھگڑا نہ ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، فرماتے ہیں اگر تم باہمی رضامندی سے کسی اور سے پلوانا چاہو دودھ تو پلوا سکتے ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اجرت مقرر کی ہے جس سے پلوا رہے ہیں وہ دینی ہے اس کو اچھی طریقے سے۔ پہلے زمانے میں خاص کر عربوں میں یہ رواج تھا کہ جو ہے نا عرب کے جو خواتین ہوتی تھی وہ خود نہیں پلاتی تھی، صحت مند عورتیں جو ہے نا ان کا بچے لے لیتی تھی، وہ پلاتی تھی، اور یہ جو ہے نا ان کو اجرت دیتے تھے، ان کے جو ہوتے والد ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا ہے، اس وقت یہ رواج تھا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کسی اور سے جو ہے نا وہ دودھ پلوانا چاہو تو یہ بھی کر سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایک کام کا جو ہے نا خبر ہے، ایک کام کو دیکھ رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ عدت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، عدت وفات کی عدت۔ اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے، اگر تو وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے نا وہ 28 پارے میں موجود ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ ہے تو اس کی عدت تو وضع حمل ہے، جو ہی وضع حمل ہو جائے عدت مکمل۔ مثلا ابھی شوہر کو دفنایا نہیں گیا، جنازہ پڑا ہوا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم، بس عدت نہیں، کل کو نکاح کر، کل کو بچہ پیدا ہو گیا، 1 دن بعد پرسوں نکاح کر، عدت ختم، یا پھر 8 ماہ 9 ماہ بھی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو وہ اگر تو حمل ہے تو بس بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم، 4 ماہ بعد، 1 دن بعد، 8 ماہ بعد، 9 ماہ بعد،
عدت، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ یہاں پر دوسری عدت کا ذکر ہے 4 ماہ 10 دن۔ لیکن تم میں سے کوئی جو ہے نا وہ کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی کی عدت جو ہے نا وہ 4 ماہ وہ 10 دن ہے، 130 دن ہو گئے۔ لیکن اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے اسلامی جو قمری مہینہ ہے اس کی پہلی تاریخ، پھر تو اسی حساب سے 4 ماہ 10 دن، اگر قمر مہینہ 29 کا ہو گیا تو بس مہینہ پورا ہو گیا، 30 کا ہوا تو مہینہ اس میں ہو سکتا ہے 130 دن سے 2-3 دن کم ہو جائے۔ لیکن اگر قمری مہینے کے ایکم کو نہیں درمیان میں ہو، چاہے 2 کو 10 کو 15 کو، پھر 130 دن، 4 ماہ اور 10 دن، پھر 130 دن پوری کرنے پڑے۔ یہ جو ہے نا وہ اس خاتون کی عدت ہے۔ اور عدت کے مسائل ہے، باہر نہیں جا سکتے وغیرہ ذالک اپنے مسائل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ گزرے، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ، مفسر بھی بہت بڑے گزرے ہیں۔ تو ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک خاتون کا نکاح ہوا تھا لیکن مہر طے نہیں ہوا تھا، نکاح ہو گیا تھا، نکاح میں مہر کا طے ہونا ضروری نہیں ہے، مہر طے نہ ہو، مہر کا ذکر نہ ہو تو بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن گواہ شرط ہے اور ایجاب و قبول ہو جائے، یہ شرط ہے۔ اب اس کا وہ مہر طے نہیں ہوا تھا اور آپس میں ملے بھی نہیں تھے، نکاح ہوا تھا، رخصت نہیں ہوتی، خلوت صحیح نہیں ہوتی، اس سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کے بارے میں 3 مسئلے کھڑے ہو گئے، 3 مسئلے اہم مسئلے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، کیا ایک تو مہر ہوگا کہ نہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عدت ہوگی کہ نہیں، اور تیسری بات یہ ہے وراثت میں حصہ ملے گا کہ نہیں شوہر کے، اہم مسئلے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ تو نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی حدیث میں میرے علم میں ہے، کسی صریح حدیث میں ہو، مجھے نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا مجھے مہلت دے، میں غور فکر کروں، سوچوں بچار تھا۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے 1 مہینے تک انہوں نے اس پر غور کیا، 1 مہینے کے بعد مسئلہ بتانے لگے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے مجمع ہے، تو فرمایا میں مسئلہ بتانے لگا، اگر تو ٹھیک ہوا تو اللہ کی طرف سے، یہ اگر غلط ہوا تو میرے نفس کی طرف سے۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اس عورت کو مہر دیا، مہر ملے گا، مہر مثل، مہر مثل کہتے ہیں جب کسی خاتون کا اس طرح مہر طے نہ ہو جائے نا، نکاح ہو جائے تو اس کو مہر مثل ملتا ہے۔ مہر مثل کہتے ہیں اس جو لڑکی ہے اس کی جو ماں کے خاندان والے ہیں نا، اس کی بہنیں، اس کی خالائیں وغیرہ، ان کا جتنا مہر طے ہوتا ہے ان کے خاندان میں اتنا مہر اس کو ملے گا، اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ مہر مثل بھی دیا جائے گا۔ عدت کی ہوگی، عدت ظاہر ہے 4 ماہ 10 دن ہونی ہے نا، حمل تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ملے نہیں، عدت ہوگی 4 ماہ 10 دن، اور وراثت میں حصہ بھی ملے گا، اس لیے کہ وہ نکاح میں تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ مسئلہ بتایا تو حضرت ماقر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بعینہ اسی طرح فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ہمارے خاندان کی عورت تھی بردہ بنت واشق رضی اللہ عنہ، اس کے بارے میں جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اتنا خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئے کہ کبھی زندگی میں اتنا خوش ہوئی نہیں تھا کہ انہوں نے کہا یہ تو میں اپنے رائے سے بتایا تھا اور میرے رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق ہو، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ بہت بڑے عالم گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو بتایا تھا نا، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن دلچسپ بات ہے، فرمایا رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد،
میں نے تمہارے لیے اس چیز کو پسند کیا جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے تمہارے لیے پسند کیا. وَسَخَطْتُ لَكُمْ مَا سَخَطَ لَكُمْ ابن ام عبد، اور اس چیز کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے تمہارے لیے پسند کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور بات تھوڑا سی لمبی، میں جب ان کا واقعہ کرتا ہوں مجھے بہت مزہ ہے، ان کا ذکر کرتا ہوں بہت مزہ. چھوٹا سا کرتے ہیں، چھوٹا سا اتنا سا قد ہوگا. روایت میں آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ قد لمبا تھا، وہ بیٹھے ہوتے تھے اور ایک کھڑے ہوتے تھے تو برابر ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹے چھوٹے ٹانگیں تھی، پتلی پتلی. ایک دفعہ کوئی مسواک وغیرہ کاٹنے کے لیے درخت پہ چھڑے ہوئے تھے نا، تو نیچے سے ٹانگ نظر آ گئی. اس وقت لباس عربوں کا تو دوسرا لباس ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اس طرح ٹانگ نظر آ جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے پتلی پتلی ٹانگیں تھیں. تو صحابہ ہنستے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ مذاق اڑا رہا ہے. تو ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ ایک ٹانگ اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے؟ تمہیں نہیں پتہ؟ اور ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑا مرد بیٹھا ہوا تھا. جو مجلس میں آ گئے تو نیو جنریشن تھی، کسی نے جگہ وغیرہ نہیں دی، لفٹ نہیں کرا. تو عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے قد کے تھے اور ایسے غریب خاندان سے تھے، بہت غریب آخر دور تک نا. تو عمر رضی اللہ عنہ ادھر بلائے، ایسے آ جاؤ. جب آپ حضرت عمر کے قریب آ گئے، حضرت عمر کھڑے ہو. ان سے کہا آپ کی جگہ میرے پاس ہے، ادھر ہے آپ کی جگہ. مطلب یہ تو آپ کو نہیں جانتے، میں تو آپ کو جانتا ہوں، آپ کی اسٹیٹس میں جانتا ہوں، ادھر میرے ساتھ بیٹھا. خیر لمبے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا. یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ کافی دیر بعد ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی والدہ اور یہ خاص کر ان کی والدہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی فرد نہیں ہے. ہمیں کافی دیر بعد پتہ چلا. اتنا آنا جانا تھا کہ ہم نے سمجھ رکھا تھا کہ ان کی والدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خاتون ہے. کافی دیر بعد پتہ چلا کہ یہ نہیں، یہ تو کچھ ہی نہیں لگتی ان کی. تو آنا جانا تھا، کچھ حاصل کر رہے تھے نا، ایسے نہیں جا رہے تھے. خیر تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اگلی آیت میں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. دیکھیے گا عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں، جائز نہیں ہے. اگر کسی نے کہ نکاح باطل ہے، ہونا ہی نہیں. اور فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو نکاح پڑھانے والا ہے اگر اس کو پتہ ہو کہ عدت میں ہو رہا ہے وہ مرتد ہو جائے گا. نکاح پڑھائے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور پچھلے سارے نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. دوبارہ اسلام قبول کرنا پڑے گا، نکاح بھی اس کا ہوگا، نکاح بھی دوبارہ اس کو پڑھانا پڑے گا. اور جو گواہ ہو ان کو بھی اگر پتہ ہو کہ یہ عدت میں نکاح ہو رہا ہے تو ان کے نکاح بھی ٹوٹ جائیں گے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. حتیٰ کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے بڑا سخت مسئلہ. ہاں علم نہ ہو پھر الگ مسئلہ، ورنہ عدت میں نکاح بہت، نکاح تو ویسے نہیں ہونا، وہ تو ہونا ہی نہیں ہے. لیکن یہ آگے جو ان لوگوں کو گناہ ہے وہ بڑا سخت ہے. عمران خان صاحب نے عدت میں نکاح کیا، اس کو تسلیم کیا ہے. جو عدالت میں جھوٹ نہیں بول سکتے نا، عدالت میں تو جھوٹ نہیں بول سکتے. مفتی سعید احمد خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ مجھے انہوں نے خود کہا تھا ٹھیک ہے کہ عدت میں نکاح ہے، انہوں نے تسلیم کیا. بہت بڑا گناہ ہوا. ظاہر ہے کہ مفتی سعید احمد خان صاحب کو تو علم نہیں تھا، وہ تو ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو اچھے عالم ہیں. جس کو علم تھا اس پر یہ حکم لاگو ہو. اچھا وکیل صاحب کہتے ہیں ان کے عدت میں نکاح تو کوئی مسئلہ نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. یعنی ایک مسلمان ملک میں اتنے بڑے کیس کا وکیل یہ بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک ہے. اور مفتی سعید احمد خان صاحب نے بیان دیا کہ مجھے انہوں نے دوبارہ کہا نکاح پڑھانا ہے، تو میں نے کہا نکاح تو پڑھا چکا ہوں. میں نے کہا وہ تو عدت میں تھا. انہوں نے کہا تو نکاح ہونا ہے پتہ 1 دسمبر کو، اس تاریخ کو ہونا ضروری ہے، اس تاریخ کو اگر نکاح ہوگا تو وزیر اعظم بن جاؤ گے. باقاعدہ عدالت میں بیان جمع کرا ہے، عدالت میں پھر سچ نکلتا ہے. تو بہت بڑا گناہ ہے. نکاح تو دور کی بات ہے. یہ آیت فرماتی ہے کہ تم جو ہے نا صرف ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، تم صرف اشارہ کر سکتے ہو.
इशारों में खातून से बात कर सकते हो कि उनसे कहोगे कि यार मैंने भी निकाह करना है, अल्लाह ताला आपकी इद्दत आसानी से जो है वो पूरी कर ले, मुझे भी आप जैसे नई खातून चाहिए, इशारा मुझे आप जैसे सिफ़ात वाले चाहिए। अगर उसमें कोई सिफ़ात मौजूद है वाज़ेह, मसलन आलिमा है मिसाल के तौर पर, तो इशारा मुझे भी एक आलिमा की तलाश है, मैं मिसाल दे, अगर डॉक्टर है तो मुझे भी एक डॉक्टर की तलाश, ये मिसाल के तौर पर। लेकिन वला ताज़िमू उक़दतन निकाह हत्ता यबलुग़ल किताब अजल, बात को पुख्ता भी नहीं करते, यानी ये भी नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह करना है, इद्दत की बात कर, ये भी नहीं कह सकते, ये भी जायज़ नहीं है, ठीक है। यानी बात को पुख्ता भी नहीं कर सकते, निकाह तो दूर की बात है, निकाह तो वैसे नहीं होना, उसके बाद होना, ये भी जायज़ नहीं है। तो निकाह करना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो फरमाया वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम फहज़रू वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला को तुम्हारी बातों का, अंदर की बातों का इल्म है, बस उसी से जो है ना वो डरते ना हो, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बहुत बरदुआर है जी। अल्लाहु अकबर। भाई जी वो निकाह हुआ ही नहीं है, हो नहीं हुआ ही तो जरा निकाह तो हुए, ये तमाम साल मुतफ़क़। हाँ सब कुरान पाक के खिलाफ तो हुदूद का केस चल रहा है, ये तो कुरान पाक है, और वकील से वकालत कर रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला, क्या कह सकते हैं, ये तो कुरान वाज़ेह कुरान पाक की मुखालफत। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमान कसीरन कसीरा। या लतीफ़न बिखल्क़िहि या अलीमन बिखल्क़िहि या ख़बीरन बिखल्क़िहि क़ुल्तु बिना या लतीफ़ या अलीम या ख़बीर या हय्यु या क़य्यूम या बदीअ अस्समावाति वल अर्द या ज़ल जलाल वल इकराम नस्अलुक अन तुह्यिय क़ुलूबना व अन तुनव्विर सुदूरना बिनूरि मअरिफ़तिक अबदन सरमदन सरमदा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरा कसीरा।
لا موجود إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا مسجود إلا الله، لا محبوب إلا الله، لا معبود إلا الله. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. बचपन ने पहले तुझको बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनून बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु व जल्ल शअनुहु व अज़्ज़ इस्मुहु व ला इलाहा ग़ैरुहु। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवा कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। अल्लाह
آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى خلقك، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة، ولك الحمد ما هديتنا، ولك الحمد ما أكرمتنا، ولك الحمد ما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرزاق، ولك الحمد إذا رزيت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا ذا الجلال والإكرام وللتمام صغير كبير بما معفرنا. يا ذا الجلال والإكرام हमारे तमाम लफ्ज़ों से, तमाम कमियों से, तमाम कोताहियों से, तमाम गुफलतों से दरगुजर फरमा। अल्लाह जलाल वल इकराम फ़लस्तीन में हमारे भाई और बहनों की मदद और नुसरत फरमा। अल्लाह जलाल वल इकराम उनकी फरिश्तों के ज़रिए से उनकी मदद और नुसरत फरमा, उनको फ़तह नसीब फरमा, उनको ग़लबा नसीब फरमा। उनके मुकाबले में जो यहूदी हैं अल्लाह जलाल वल इकराम उनको निस्त नाबूद फरमा, उनके अमवाल को, उनके असलहे को निस्त नाबूद फरमा। बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा में कब्ज़े से छुड़ा दीजिए। यहूदियों के इसराइलियों के अज़ाइम को निस्त नाबूद फरमा, उनके अज़ाइम को खैब खासिर फरमा, नाकाम फरमा, उनको मग़लूब फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।